ضلع گجرات کی ایک ایسی با اثر اور طاقتور ترین شخصیت جو اپنے ڈیروں سے جب بھی نکلتے تو ان کی حفاظت کے لیے درجنوں گن مین ان کے ساتھ ہوتے۔ تقریباً 60 سال تک چلنے والی ان کی بڑی دشمنی آخر کس طرح سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پنجاب کی بڑی دشمنیوں میں کیسے شمار ہونے لگی۔ اس طاقتور ترین شخصیت کے بیٹے، بھائیوں اور بھتیجوں سمیت ان کے خاندان کے 20 افراد کو آخر کن گروپوں نے قتل کیا؟ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد اس شخصیت نے پنجاب بھر کے سیاسی میدان میں کس طرح سے اپنا لوہا منوایا اور ایک ایسا ریکارڈ بنایا کہ جو آج بھی کوئی نہیں توڑ سکا۔ گجرات کے ایک بڑے اور طاقتور ترین سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ شخصیت آخر کون تھی؟ ان کے خاندان کے کس فرد کو جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں گورنر آف پنجاب بنانے کی آفر کی تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاست پاکستان سبسکرائب کر دیجیے۔ ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبانے سے ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے گی آپ تک۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے سید نور الحسن شاہ آف کلیوال سیداں۔ کلیوال سیداں دشمن داری کے لحاظ سے ضلع گجرات کا ایک مشہور و معروف گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی تعریف آپ پاکستان کے نامور تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کی زبانی سن سکتے ہیں۔ اور اس قوم کو میں بتا ہی دینا چاہتا ہوں، بالکل شیئر کریں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک لالا موسیٰ کے MNA ہوتے تھے منظور حسین شاہ۔ اچھا، کلیوال ایک جگہ ہے، مطلب گجرات شہر کے اندر 2-3 بڑے بدماش گاؤں ہیں، ان میں سے ایک کلیوال بھی ہے۔ دوستو، سید نور الحسن شاہ ضلع گجرات کے ایک سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید بہار حسین شاہ تھا۔ ان کا گھرانہ شروع سے ہی ضلع گجرات میں ڈیرہ داری اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ سید نور الحسن شاہ آف کلیوال سیداں کے 4 اور بھی بھائی تھے، جن میں سب سے بڑے اور پہلے نمبر پر پنجاب کے مشہور سیاستدان سید منظور حسین شاہ تھے۔ سید منظور حسین اپنی زندگی میں 3 دفعہ گجرات کے MNA منتخب ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پر سید محسن علی شاہ بخاری، جو کہ گجرات کے مشہور و معروف بزنس مین تھے، جبکہ تیسرے نمبر پر موجودہ MNA گجرات سید فیض الحسن شاہ ہیں، جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر اور اہم ترین شخصیت چودھری قمر زمان کائرہ سمیت نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر چودھری جعفر اقبال کو شکست دے کر MNA کی سیٹ جیت لی۔ اور آخر میں چوتھے نمبر پر سید ناصر عباس شاہ آف کلیوال سیداں شامل ہے۔ سید ناصر عباس مشہور گورنمنٹ کانٹریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی ضلع گجرات کی ایک طاقتور ترین اور با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ دوستو، اس خاندان نے سیاست کا آغاز ضلع گجرات میں 1965 میں کیا، جب سید نور الحسن شاہ کے بڑے بھائی سید منظور حسین پہلی دفعہ جنرل کونسلر منتخب ہوئے۔ انہی وقتوں میں ان کی دشمنی بھی لالا موسیٰ کے ایک گروپ سے شروع ہو چکی تھی۔ یاد رکھے کہ ان کی دشمنی میں گجرات کے 3 سے 4 بڑے گروپ شامل تھے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ان کے اپنے ہی گاؤں یعنی کلیوال سیداں کے ایک سادات برادری ہی ان کی سب سے بڑے دشمن تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لالا موسیٰ کے ایک مشہور علاقے ڈولا سے تعلق رکھنے والے ایک گجر گروپ کی دشمنی بھی سید نور الحسن شاہ گروپ سے چل پڑی، اور بعد ازاں اس دشمنی نے اتنا طول پکڑا کہ دونوں طرف سے درجنوں لوگ قتل ہوئے۔ سن 1985 کی بات ہے کہ جب سید نور الحسن کے بڑے بھائی سید منظور حسین گجرات کے پہلی دفعہ MNA منتخب ہوئے، تو اس وقت اس خاندان کا اثر و رسوخ گجرات میں اور بھی زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ دوستو، سید نور الحسن شاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت ایک نہایت غریب پرور اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے والی شخصیت تھی۔ ضلع گجرات سمیت آس پاس کے اور بھی کئی اضلاع میں جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا یا کسی کو ناجائز طور پر اگر قتل کیا جاتا تو اس کے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے سید نور الحسن شاہ مخالف گروپ کے ساتھ دشمنی میں کود پڑتے۔ بتایا جاتا ہے کہ سید گروپ آف کلیوال سیداں کی زیادہ تر دشمنیاں مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ہی شروع ہوئی۔ یہ لوگ گجرات میں ڈنکے کی چوٹ پر قبضے چھڑوا لیا کرتے اور کسی بھی کمزور انسان کی فریاد پر بڑی سے بڑی دشمنی بھی اپنے سر لے لیتے۔ دوستو، سید نور الحسن شاہ کے خاندان میں سب سے پہلا قتل 1997 میں ان کے بھتیجے سید تعارف عباس کا ہوا۔ یہ ان کے سب سے بڑے بھائی MNA سید منظور حسین شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنے بیٹے کے قتل کے وقت ان کے بڑے بھائی سید منظور حسین 3 دفعہ MNA منتخب ہو چکے تھے۔ سن 2000 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت آئی
तो उसने सैयद मंजूर हुसैन को अपने पास बुलाकर गवर्नर ऑफ पंजाब बनाने की ऑफर की थी। लेकिन इन लोगों की दुश्मनियां इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 2005 में सैयद मंजूर हुसैन MNA कत्ल हो गए। अपने बड़े भाई के कत्ल होने से पहले ही सैयद नूरुल हसन शाह ने सियासी मैदान में बाकायदा तौर पर कदम रख दिया था। सबसे पहले इन्हें गुजरात का चेयरमैन बल्दिया बनाया गया और बाद अज़ां सैयद नूरुल हसन शाह जिला गुजरात के नायब नाज़िम भी मुंतखब हुए। दोस्तों, जब सैयद नूरुल हसन नायब नाज़िम जिला गुजरात मुंतखब हुए तो तब इनकी दुश्मनियां अरूज पर पहुंच चुकी थी। हर साल या कुछ महीनों के बाद इनके खानदान में कोई ना कोई फर्द कत्ल हो जाता और बदले में इनके साथी और इनके खानदान के लोग दुश्मनों के भी कई अफराद को कत्ल कर देते। दुश्मनियों का ये तवील सिलसिला चलता रहा और 2007 में सैयद नूरुल हसन शाह के एक बेटे को भी कत्ल कर दिया गया। इस नौजवान का नाम सैयद वकार हैदर शाह था और अपनी दुश्मनियों में इसने भी मुखालफीन के कई लोग कत्ल किए हुए थे। बड़े भाई, बेटे और भतीजे के कत्ल के बाद सैयद नूरुल हसन शाह गमज़दा रहने लगे। लेकिन इसके साथ साथ जिला गुजरात के अवाम की भरपूर हमायत और दरख्वास्त पर सैयद नूरुल हसन शाह सियासी मैदान ना छोड़ सके। 2008 के जनरल इलेक्शन में सैयद नूरुल हसन शाह ने MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन कत्लो गारत और दुश्मनियों की वजह से ये इलेक्शन कैंपेन ना कर सके और इस इलेक्शन में सैयद ग्रुप ऑफ कुल्लेवाल सईदा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। खानदान में होने वाले कत्लों का अभी गम ताज़ा था कि सन 2010 में सैयद नूरुल हसन के एक और भाई पर कातलाना हमला हुआ। इनके भाई सैयद मोहसिन अली शाह बुखारी को लाला मूसा शहर में अंधाधुंध फायरिंग करके मुखालफीन की तरफ से कत्ल किया गया। यहाँ पर एक अहम बात आपको बताते चलें कि इन कत्लों के साथ साथ सैयद नूरुल हसन के खानदान में और भी कई अफराद कत्ल हो चुके थे। जब सन 2013 का जनरल इलेक्शन आया तो सैयद नूरुल हसन शाह ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये इलेक्शन भी सैयद नूरुल हसन जीत ना सके, लेकिन इन्होंने पंजाब भर में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज भी कोई तोड़ नहीं सका। सैयद नूरुल हसन शाह ने जब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से MNA का ये इलेक्शन लड़ा तो इस इलेक्शन में उन्होंने अपने इलाके से 76,000 वोट हासिल किए। बगैर किसी सियासी पार्टी के अपनी जाती हैसियत से इलेक्शन लड़कर इतने सारे वोट हासिल कर लेना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सन 2015 में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सैयद नूरुल हसन शाह को PTI ज्वाइन करने की ऑफर की। सैयद नूरुल हसन शाह ने ये ऑफर कबूल करते हुए इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन इसके बाद बहुत जल्द उनकी जिंदगी का चिराग बुझ गया और 28 जुलाई 2016 को सैयद नूरुल हसन शाह वफात पा गए। दोस्तों, इसके बाद सन 2018 के जनरल इलेक्शन में सैयद नूरुल हसन शाह के भाई सैयद फैजुल हसन शाह को इमरान खान ने PTI का टिकट दिया और एक बार फिर से सैयद ग्रुप ऑफ कुल्लेवाल सईदा गुजरात में MNA मुंतखब होकर सामने आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए।